تو چلیں جی، ایک اور سنڈے ختم ہوا اور ہم پھر ہار گئے۔ کیا سوچیں گے ہمارے فینس، کیا سوچیں گی 25 کروڑ عوام کہ کیسی ٹیم ہے ہماری، کیسے باہر نکلیں گے، کیسے افغانیوں کا سامنا کریں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا آج کے میچ کے ہارنے کے بعد، وہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ تو بڑا کچھ ہے اس میچ پہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ بڑے ہی دل دکھے ہیں آج ہمارے۔ امید نہیں تھی کہ پاکستان شروع کے اتنے اچھے اور کھیل کے پھر بھی میچ ہار جائے گا۔ تو بڑا ہی ڈس اپوائنٹ کیا پاکستانی ٹیم نے، اور بیٹنگ اور بولنگ دونوں نے ڈس اپوائنٹ کیے، یہ نہیں ہے کہ صرف بولنگ نے ڈس اپوائنٹ کیے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر ہی بات کریں گے کہ پاکستان ٹیم نے کیا غلطیاں کی ہیں اور اتنی گھٹیا کرکٹ کیوں کھیلی ہے پاکستانی ٹیم نے۔ اس طرح کی تو امید نہیں تھی پاکستانی ٹیم سے۔ ہم نے تو آغا کو کہا تھا کہ کس والا میچ چاہیے آغا جی، ویسے ہم نے نہیں رہنا ہے کس والے میچ کے بغیر۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلے آتے ہیں جی ٹاس پر۔ انڈیا نے سب سے پہلے ٹاس جیتا اور وہی بولنگ لے لی۔ اب سلمان علی آغا کو ادھر سے ہی سیکھنا چاہیے کہ آپ پہلے میچ میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کر رہے ہو، یار آپ کپتان ہو، یار ہم بندوں کے اور 25 کروڑ عوام کے آگے نمائندہ کر رہے ہو، نمائندگی کر رہے ہو آپ، اور آپ کو نہیں پتا کہ ٹاس جیتنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے۔ سوریہ کمار یادو نے ٹاس جیتا اور پہلے بولنگ لی۔ پاکستان کی جب بیٹنگ آئی تو فخر زمان اور شہزاد فرحان کو اوپنر بھیجا گیا۔ فخر زمان نے اچھا سٹارٹ دیا، اچھی انہوں نے باری کھیل رہے تھے، لیکن وہی کہ جب پاکستان ٹیم بیٹنگ اچھی کرنے جاتی ہے تو یا بالنگ نہیں اچھی کرتی، اگر بالنگ بھی اچھی کر لے تو امپائر پاکستان ٹیم کا ساتھ نہیں دیتے۔ وہی ہوا، ایک کلیئر ناٹ آؤٹ تھا، کمنٹیٹر بول رہے تھے ناٹ آؤٹ تھا، لیکن پھر بھی تھرڈ امپائر نے آؤٹ دے دیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ امپائر بھی کیوں ہے، یا یہ پتہ نہیں کیا کیا بکا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بالکل سر میں درد ہے اس ٹائم ہمارے، اتنا گندا میچ ہار گئے میڈیا سے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر ہم آج پھر ٹی وی پر بیٹھ گئے تھے، کیا ہم میچ دیکھیں گے ایک اور، لیکن نہیں جی، ہماری ٹیم کو عزت راس ہی نہیں ہے، انہوں نے ہارنا ہی ہے، بس ہمیشہ ہارنا ہی ہے اور فینس کو ڈس اپوائنٹ ہی کرنا ہے۔ تو انڈیا سے بھی آج پھر ہار گئے۔ تو ٹی وی امپائر نے فخر زمان آؤٹ کر دیا اور کمنٹیٹر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ فخر زمان آؤٹ نہیں ہے۔ سنیل گواسکر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اور کمنٹیٹر تھا، وہ پاکستانی شہر وقار یونس تھا، وہ بھی ایسے چپ بیٹھے ہوئے جیسے وہ پتہ نہیں کیا کھا کے بیٹھے ہوئے، اسے بھی کچھ بولنا چاہیے تھا کمنٹری میں کہ یار یہ آؤٹ نہیں ہے۔ پھر جب فخر زمان جا رہے تھے، مائک ہیسن بھی کہہ رہا تھا کہ آؤٹ نہیں ہے، تو وہ وغیرہ وغیرہ۔ مائک ہیسن ہوتا کون ہے کہ تھرڈ امپائر کے فیصلے پر وہ سوال اٹھائے۔ اب تھرڈ امپائر کی بات کریں، یہ وہی امپائر ہے جس سے محمد حارث نے پچھلے میچ میں بال ماری تھی۔ اب اسے محمد حارث کو چاہیے تھا کہ تھوڑی زور سی بال مارتے اسے، تاکہ یہ کم از کم تھرڈ امپائر بھی نہ بنتا۔ پہلا بریک تھرو ہمارے لیے فخر زمان کی وکٹ تھا، جو تھرڈ امپائر نے فضول میں دے دی۔ تو فخر زمان کے آؤٹ ہونے کے بعد ون ڈاؤن پہ سائم ایوب آئے۔ سائم ایوب بھی اچھے لگ رہے تھے آج، اچھا سٹارٹ کیا انہوں نے، اچھی مطلب کانفیڈنس کے ساتھ وہ بیٹنگ کر رہے تھے، لیکن 10 اوور تک پاکستانی ٹیم بڑی اچھی جا رہی تھی اور بڑے ہی اچھے ٹریک پہ جا رہی تھی، اور شہزاد فرحان جو ہیں انہوں نے بھی اچھے رنز بنائے ہوئے تھے اور اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ بنائے ہوئے تھے، اور 10 اوور میں پاکستان کی 91 فار 1 آؤٹ تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہ شویم دوبا ان کا جو ہے وہ دوبا، وہ آ کے آؤٹ کر گیا، حالانکہ وہ پارٹ ٹائمر ہے۔ سائم ایوب کو وہ آؤٹ کر گیا، پھر شہزاد فرحان، انہوں نے پھر اس کے بعد اتنی گھٹیا اپنی 50 کی، 50 کے بعد ان سے بس سیلیبریشن کروا لے بندہ، اور کچھ ان سے نہیں ہوتا، سیلیبریشن کروا لو ان سے۔ ایسی 50 کا کیا فائدہ آپ کی؟ ایسی 50 تو اگر آپ نے بابر اعظم اور محمد رضوان کو نکالا ہوئے، وہ تو آپ سے اچھی 50 مار لیتے تھے۔ آپ نے پھر 45 کے پتہ نہیں 48 بال پر آپ نے 58 رنز بنائے، 130 کا سٹرائک ریٹ بھی نہیں ہے آپ کا۔ ایسی 50 کا ہم کیا کریں، آپ خود ہی بتاؤ ہمیں۔ تو سائم ایوب کو آؤٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد حسین طلعت بھی 11 بال پر 10 سکور، یہ کیا سکور ہے حسین طلعت، سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے حسن نواز کو نکال کے ہم نے حسین طلعت کو ڈالا، لیکن حسین طلعت نے بھی آ کے وہی ڈس اپوائنٹ ہی کیا، کچھ سکور نہیں بنائے۔ حالانکہ مڈل اوورز میں پاکستان اگر اچھے سکور کر لیتا تو ہو سکتا تھا کہ رزلٹ بیٹر ہوتے اور پاکستان میچ جیت بھی سکتا تھا، لیکن نہیں جی، ایسا نہیں ہوا۔ اور حسین طلعت نے آ کے مڈل اوور میں جو بالیں کھائی ہیں، اس کا پھر پاکستان کو خمیازہ لاسٹ میں بھگتنا پڑے۔ اب اس کے بعد آئے جی ہمارے پاس محمد نواز۔
محمد نواز بھی پتہ نہیں آج کیا کھا کے آئے ہوئے تھے اور کیا پی کے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی آج بیٹنگ میں کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دی کہ بندہ انہیں کہہ سکے کہ یار آپ نے اچھی بیٹنگ کی ہے۔ کوئی 19 بار پر 21 سکور، کوئی خاص پرفارمنس نہیں ہے۔ اور پھر یہ صاحبزادہ فرحان بھی آؤٹ ہو گئے، وہ بھی شوم دوبے کی بال پہ، اس وہ پارٹ ٹائمر سے آؤٹ ہو گئے، اپنی 50 بنائی اور نکل لیے۔ اور پھر سلمان علی آغا نے بھی آج کچھ اتنا خاص نہیں کیا، 13 بال پر 17۔ آخر میں آگے فہیم اشرف نے تھوڑی سی اچھی بیٹنگ کی اور بمراہ وغیرہ کو چھکے مارے، اور ہاردک پانڈیا کو لاسٹ بال پر چھکا مارا اننگ کی، تو جو پاکستان 171 پر پہنچا اور 172 کا ٹارگٹ دیا۔ اس وقت تک تو ہم تھوڑے 70-30 والا میرا مائنڈ تھا کہ پاکستان کے 70% چانس ہیں اور انڈیا کے 30%۔ ہمیں امید تھی، ہم پر جوش تھے کہ پاکستان پکڑ لے گا انڈیا کو، لیکن نہیں جی، پاکستانیوں نے اپنی وہی پرانی بات یاد کروانی تھی ہمیں کہ ہم تو اتنی آسانی سے نہیں جیتے کسی سے، بلکہ جیتتے ہی نہیں ہیں، آسانی کیا۔ اب پاکستان کی جو نئی ینگ ٹیم ہے، اس کے سامنے اب آج کوئی اچھا میچ چاہیے۔ انڈیا والا پہلے تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالنگ، وہ بس بیٹنگ اس میں اچھی نہیں ہو سکی، جو بس وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن آج کا پاکستان کے لیے بہتر میچ تھا جو ینگ ٹیم ہے ان کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز ہوئی ہے، کسی کہتے کی ٹیم نہیں ہے، تھرڈ کلاس ٹیم ہے۔ پھر ویسٹ انڈیز کے ساتھ وہ ہماری سیریز ہوئی ہے، وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ہمارا ٹرائی نیشن سیریز ہوا ہے، اس میں بھی کوئی ہماری خاص ٹیمیں نہیں آئی۔ پھر ایشیا کپ، کوئی مطلب ابھی ہماری ینگ ٹیم کے سامنے کوئی اچھی ٹیم آئی نہیں ہے کہ بندے کو سمجھ آئے کہ ہماری ٹیم کتنی پانی میں اور کتنی پانی کے اوپر ہے۔ تو بس پھر جب پاکستان ٹیم ٹارگٹ ڈیفینڈ کرنے آئی تو شہین شاہ افریدی ہمارے جو پریمیم فاسٹ بالر ہے، پہلی بال پہ انہیں ابھیشیک شرما نے چھکا مار دیا۔ یار یہ میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پچھلے میچ میں بھی دیکھا تھا انڈیا کے خلاف کہ ابھیشیک شرما کس طرح کی بیٹنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس ابھیشیک شرما کے لیے کوئی پلان نہیں تھا؟ اتنے بڑے آپ کوچ ہو، اتنی بڑی آپ ٹیم کی کوچنگ کر رہے ہو، لیکن آپ کے لیے ایک وہ چھوٹا کل کا ہے وہ بچے 20-21 سال کا، اس کے لیے آپ کے پاس پلان نہیں تھا۔ وہ شہین شاہ افریدی کو اس نے پہلی گیند پہ چھکا مارا، بس ادھر سے ردم ٹوٹا پاکستانی ٹیم کا، اور پھر پاکستانی ٹیم نے اتنی ایک مار کھائی، بس توبہ توبہ ہی بندہ کر سکتے۔ اور انڈین بیٹرز کو بھی ہم اگر اپریشیٹ نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی، کرکٹ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بڑی ہی بہترین قسم کی انہوں نے بیٹنگ کی، بہترین اعلیٰ کوالٹی کی، ہماری حسرت ہی رہ جاتی ہے کہ ایسی بیٹنگ کبھی پاکستانی ٹیم بھی کرے۔ تو شبمن گل اور ابھیشیک شرما نے تو پہلے پاکستانی بالرز کو صحیح کر کے توڑا، کسی حال کا نہ چھوڑا۔ تو پھر رانا جی نے ایک آدھ وہ تقریباً 105 رنز پر وہ شبمن گل کو آؤٹ کیا۔ اس وقت تک میچ چلا گیا تھا انڈیا کے ہاتھ میں، اس وقت اگر 2-3 بھی آؤٹ ہو جاتے تو فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا۔ ابھیشیک شرما کا فخر زمان نے 40 رنز پر کیچ ڈراپ کیے، نہیں سمجھ آ رہی، فخر زمان نے اتنا ایزی کیچ ڈراپ کیا کہ پاکستان ٹیم اب پھر وہ اٹھ ہی نہیں سکی دوبارہ۔ تو ابھیشیک شرما پھر تقریباً انہوں نے 5-6 چھکے لگا دیے، شبمن گل 47 رنز پر آؤٹ ہوئے، پھر سوریہ کمار یادو 0 پر آؤٹ ہوئے۔ کیا فائدہ ہے اسی 0 پر آؤٹ ہونے کا؟ تو پھر اس کے بعد تلک ورما نے میچ فنش کیا اور سنجو سیمسن بھی آؤٹ ہو گئے، پھر ہاردک پانڈیا بھی آئے۔ تو یہ تھا کچھ پاکستانی ٹیم کا حال آج کی میچ میں، اور اتنی ایزیلی انڈیا نے ٹارگٹ چیس کیا جس طرح لگ رہا تھا کہ وہ 120 چیس کر رہے ہیں، اتنی ایزیلی انہوں نے چیس کیا۔ اب سمجھ آ رہی تھی ہمیں کہ پاکستان نے کم از کم 50 رن شاٹ بنا دیے، اس پچ پہ کم از کم آپ کو 230-40 کرنے چاہیے تھے جس حساب کی یہ پچ تھی، لیکن نہیں جی، پاکستان کی وہی پرانی عادت کے مڈل اوورز میں انہوں نے بالیں اتنی ہی کھا لی، حسین طلعت ہو گیا، محمد نواز ہو گیا، صاحبزادہ فرحان ہو گیا، انہوں نے اتنی بالیں کھا لی کہ پاکستان کے لیے کچھ نہ بچا کہ پاکستان کچھ اچھا ٹارگٹ دے دیتا۔ ایٹ لیسٹ آپ 195 196 اس طرح تک تو جا سکتے تھے، آپ نا 190 to 200 تک تو آپ جا سکتے تھے۔ اتنی امید کے ساتھ ہم میچ دیکھنے آئے ہوئے تھے، میچ دیکھ رہے تھے ہم کہ اس مرتبہ شاید پاکستان کو یہ اچھا کر جائے، لیکن پھر اس مرتبہ بالنگ میں ڈس اپوائنٹ ہوئے ہم۔ اتنی گھٹیا بالنگ کی کہ میں نے کبھی تک نہیں دیکھی، اتنی گھٹیا بالنگ تو وہ نیدرلینڈ کی ٹیم نہیں کرتی، عمان کی ٹیم نے انڈیا کے خلاف اتنی گھٹیا بالنگ نہیں کی جتنی آپ لوگوں نے آج انڈیا کے خلاف کی ہے۔ تو پاکستان کے جو ہیڈ کوچ ہے اسے سمجھنا پڑے گا کہ آج کے میچ میں اس نے محمد نواز کو ایک بھی اوور نہیں دیا۔ یہ کیا سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ محمد نواز کو آج اس نے کیوں اوور نہیں دیا۔ اور دوسری بات جو سب سے مین بات ہے جس پر اگر ہم بات نہ کریں تو یہ انڈیا کی جو جیت ہے، پاکستان کی جو ہار ہے،
اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ میرے حساب سے ہیڈ کوچ کے۔ آپ پہلا اوور شہین سے کروا رہے ہو، جو چلو ہمارا ایک مین فاسٹ بالر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، ویسے اس کی پرفارمنس تو نہیں ہے ہم اسے مین فاسٹ بالر کہیں، لیکن چلے ہے تو مین فاسٹ بالر ہمارا۔ آپ پھر دوسرا اوور کس کو دے رہے ہو؟ ایک پارٹ ٹائمر کو دے رہے ہو۔ یار یہ کس ٹائپ کے انصاف ہے کہ آپ دوسرا اوور پارٹ ٹائمر کو دے رہے ہو اور وہ آگے بھوکے بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، شبمن گل، ابھیشیک شرما، وہ آپ کے مین فاسٹ بالر کو نہیں چھوڑ رہے، اور آپ اس کے سامنے سائم ایوب کو پیش کر رہے ہو۔ پھر کیا ہونا تھا؟ مین جو مومنٹم پاکستان کے ہاتھ سے نکلا وہ ادھر سے نکلا کہ آپ نے پارٹ ٹائم اور ان کے ہاتھ میں بھیج دیا۔ ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لو کہ آپ نے حلوہ ان کے سامنے پلیٹ میں ڈال کے رکھ دیا کہ اب آپ کھاؤ، تو پھر تو رنز تو آنے ہی تھے۔ تو پاکستان جی ہار گئے، اور ہاردک پانڈیا اور تلک ورما نے میچ فنش کیا، اور ایک بڑی ہی بری شکست ملی ہے پاکستان ٹیم کو، اور 25 کروڑ عوام کے دل ٹوٹے آج کے میچ کے بعد۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان فائنل میں پہنچ سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان کو آگے بنگلہ دیش اور سری لنکا دونوں کو ہرانا پڑے گا۔ اب اتنا ایزی نہیں ہوگا انہیں ہرانا، کیونکہ بنگلہ دیش بھی 170 چیس کر کے آیا ہوئے، وہ کل کے میچ میں سری لنکا کے خلاف انہوں نے 170 چیس کیے، اور سری لنکا تو ویسے بھی اچھی ٹیم ہے۔ تو آپ کو اب اگر ان دونوں کو آپ ہراؤ گے، پھر اس کے بعد آپ کا مقابلہ آئے گا انڈیا کے ساتھ فائنل میں۔ تو فائنل میں پھر آپ نے ہارنا ہی ہے، 100% آپ نے ہارنا ہے۔ انڈیا سے کہاں جیتو گے آپ؟ یہ آپ تھوڑا کلیئر کر دو نا، انڈیا سے کہاں جیتو گے آپ فائنل میں اگر دوبارہ مقابلہ آ جاتا ہے تو؟ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان بنگلہ دیش سے بھی ہارے اور سری لنکا سے بھی ہارے، اتنی گھٹیا ٹیم ہے، جا کے گلی محلے میں کھیلے، آپ کی وس کی بات نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلو۔ اور جہاں تک بات ہے اگر بابر اعظم اور محمد رضوان کی، ان سے اچھے تو وہ ہی تھے، چلو کم از کم۔ اب بابر کی کپتانی میں اگر T20 کی ہم بات کریں، جو میچ ہوئے پاکستان ورسز انڈیا کا صرف، اس میں سب سے پہلے تھا جی 2021 کا ورلڈ کپ، آپ کے سامنے کیا ہوا تھا، پاکستان 10 وکٹ سے جیتا تھا، اور وہ بھی پہلی مرتبہ۔ اس کے بعد 2022 کا ایشیا کپ، جو گروپ سٹیج کا میچ تھا، انڈیا نے 148 چیس کیے تھے، لیکن کس طرح چیس کیے تھے وہ آپ کو یاد ہی ہوگا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جی 2022 کا ایشیا کپ کا سپر 4 کا میچ، پاکستان ون کر گیا۔ اس کے بعد 2022 کا T20 ورلڈ کپ جو آسٹریلیا میں ہوا تھا، اس میں انڈیا کتنی ہی مشکل میں اور کتنی ہی امپائر کی مدد سے جیتا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے آخری اوور میں 16 رن چیس کیے تھے، مطلب امپائر کا فل سپورٹ تھا، جس کی وجہ سے انڈیا جیت گیا۔ اور پھر 2024 کی اگر بات کریں، پھر وہ بھی بہت زیادہ کلوز میچ گیا تھا، وہ والا بھی بہت زیادہ کلوز گیا تھا، تو تقریباً پاکستان جیت ہی جاتا، لیکن چلے وہ غلطی ہوگی، مطلب اتنے کلوز میچ جاتے رہے انڈیا پاکستان کے، لیکن اب سمجھ ہی نہیں آ رہی، اگر آپ 200 ٹارگٹ بھی دو تو آپ کے بالر نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو تو آپ کو پسند نہیں آئی ہوگی، پتہ ہے ہمیں، لیکن کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، کرکٹ فین ہیں ہم بھی۔ تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو کو انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔